اسلامی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو سیدھے دل پر اثر کرتے ہیں اور خون کی گردش کو تیز کر دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک وسیع گرم صحرا، دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپیں اور چاروں طرف گونجتی حق کی آواز، بھلا کیسا منظر ہوگا وہ؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے ہی شاندار، بلکہ یوں کہیے کہ روئیں کھڑے کر دینے والے واقعے پر بات کریں گے۔ یہ ہے سریہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اس سفر میں ہم بغور دیکھیں گے کہ کیسے ایک عظیم قائد نے اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جنگی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ بہادری، عدل اور عظمت، ذرا ان تینوں لفظوں پر غور کریں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ محض الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری شخصیت کا ایک طاقتور نچوڑ ہے۔ ان کا نام سنتے ہی ذہن میں فوراً ایک ایسے انسان کا خاکہ ابھرتا ہے جس نے بے خوفی سے اپنی زندگی سچائی کے لیے وقف کر دی۔ تو آج ہم کسی عام واقعہ کی نہیں، بلکہ ایک ایسی بلند پایہ شخصیت کے سفر کی بات کر رہے ہیں جس کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے۔ پس منظر اور خطرات، تو چلیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مدینہ منورہ کے اصل حالات تھے کیا۔ اس وقت کا ماحول بڑا عجیب اور کشیدہ تھا۔ ایک طرف مدینہ منورہ تھا جہاں اسلام تیزی سے جڑیں پکڑ رہا تھا اور مضبوط ہو رہا تھا، لیکن دوسری طرف قریبی عرب قبائل خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ وہ اس ابھرتی ہوئی طاقت سے کافی گھبرائے ہوئے تھے اور مسلسل مدینہ پر حملے کی سازشیں کر رہے تھے۔ مطلب ایک بہت بڑا خطرہ ہر وقت سر پر منڈلا رہا تھا۔ کشیدگی بالکل اپنے عروج پر تھی۔ لشکر کی روانگی، اب ظاہر ہے اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا بہت ضروری تھا۔ اب یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس خطرناک مہم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو ہی کیوں چنا؟ جواب بالکل صاف ہے، بہادری، سختی اور حق گوئی، یہ ان کی شخصیت کی پہچان تھی۔ سوچئے، جب ایسا نڈر اور اصولوں کا پکا لیڈر لشکر کے آگے ہو تو فوج کا مورائل تو ویسے ہی آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے نا۔ ان کی قیادت نے مدینہ سے نکلتے ہی سب کے دلوں میں جوش اور ایمان کی ایک نئی روح پھونک دی۔ ذرا اس منظر کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، پاؤں کے نیچے جلدی ہوئی ریت اور سامنے ایک لمبا تھکا دینے والا سفر۔ یہ کوئی معمولی مہم نہیں تھی، ہر قدم پر دشمن کی گھات اور اچانک حملے کا ڈر تھا۔ لیکن کمال دیکھیے، ان سب بظاہر ناممکن مشکلوں کے باوجود مجاہدین کا اپنے رب پر بھروسہ اتنا پختہ تھا کہ وہ اس جھلسا دینے والے صحرا میں بھی سینہ تان کر آگے بڑھتے رہے۔ جنگی حکمت عملی، ایک کامیاب مہم کے پیچھے ہمیشہ ایک بہترین منصوبہ ساز ہوتا ہے۔ تو آخر یہ حکمت عملی تھی کیا؟ کمال کی پلاننگ تھی۔ سب سے پہلے رات کے وقت سفر کرنا، دن کی شدید گرمی سے بھی بچ گئے اور دشمن کی نظروں سے بھی غائب۔ پھر دوسرا قدم، دشمن کو اچانک گھیر لینا۔ دشمن کو جب تک خبر ہوتی لشکر ان کے بالکل سر پر کھڑا تھا، وہ تو پہلے ہی حضرت عمر کے نام سے ہیبت کھاتے تھے۔ اور پھر تیسرا اور سب سے خوبصورت قدم، حملہ کرنے سے پہلے انہیں باقاعدہ اسلام کی دعوت دی گئی۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی بھائی، یہ ایک باقاعدہ اصولی اور نظریاتی مہم تھی۔ مقابلہ اور فتح، وہ فیصلہ کن لمحہ جب تصادم ناگزیر ہو گیا۔ دشمن کو پہلے امن اور اسلام کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ضد اور مزاحمت کا راستہ چنا۔ اب پیچھے ہٹنے یا نرمی برتنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر صحرا کے اس خاموش اور سنسناتے ماحول میں جب مجاہدین نے یک زبان ہو کر پوری طاقت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہوگا تو یقین جانیں وہ منظر کتنا پرجلال ہوگا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ دشمن کے دلوں پر ایک ایسی ضرب تھی جس نے اس تاریخی مارکے کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے سنہری اوراق میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ اس گھمسان کی جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ بے مثال شجاعت دکھائی کہ بس ان کی تلوار حق کے دفاع میں بجلی بن کر گری اور بالآخر دشمن کو ایک عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ عظیم الشان فتح دراصل اس بات کا ثبوت تھی کہ مسلمانوں کا اتحاد اور اسلام کی ابھرتی ہوئی قوت کسی بھی باطل طاقت کو زیر کر سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، وہ محض ایک نڈر جنگجو نہیں بلکہ ایک لاجواب قائد تھے۔ دیکھیں، ان کی شخصیت میں ایک حیرت انگیز توازن تھا۔ ایک طرف وہ ظالم قوتوں کے لیے شدید خوف کی علامت تھے، لوگ ان کے نام سے کانپتے تھے،
لیکن دوسری طرف مظلوموں کے لیے وہ ایک روشن امید تھے۔ وہ عدل و انصاف کے ایسے علمبردار تھے کہ معاشرے کا کمزور ترین انسان بھی ان کے سائے میں خود کو محفوظ سمجھتا تھا۔ سختی اور رحم کا یہ توازن ہی تو ایک سچے اور عظیم لیڈر کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اور ان کی اسی بے مثال عظمت کی سب سے بڑی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنیے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ سچ کہوں تو یہ الفاظ اپنے اندر اتنی گہرائی اور وزن رکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے مقام کو سمجھنے کے لیے شاید اس سے بڑی کوئی دلیل موجود ہی نہیں۔ یہ ہمارے آج کے اس پورے جائزے کا سب سے زیادہ جذباتی اور مستند مقام ہے۔ اہم اسباق تاریخ کا یہ سنہرا واقعہ آج ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس پوری مہم کا خلاصہ 4 بڑے اور صاف اسباق میں کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، حق کے لیے ڈٹ جانا، جو ایک سچے مومن کی اصل شان ہے۔ دوسرا، اللہ پر پختہ بھروسہ۔ تیسرا، بہترین قیادت، جو ایک منتشر ہجوم کو ایک ناقابل تسخیر قوم بنا دیتی ہے۔ اور چوتھا، اتحاد، یقین مانے جب پختہ ایمان، شاندار قیادت اور قوم کا اتحاد آپس میں مل جائیں تو کامیابی ایک یقینی امر بن جاتی ہے۔ اب اس جائزے کے بالکل اختتام پر ایک بڑا ہی فکر انگیز سوال سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچئے، آج کے اس پرفتن اور پیچیدہ دور میں اتحاد اور بہترین قیادت ہمارے معاشرے کو کیسے دوبارہ مضبوط بنا سکتی ہے؟ تاریخ کے ان اوراق سے آج کی دنیا کے مسائل کا عملی حل تلاش کرنا ہی تو حقیقی کامیابی ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ ماضی کی یہ شاندار عظمت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک روشن اور محفوظ مستقبل کی مضبوط بنیاد کیسے رکھی جائے۔